اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محترم بھائیوں، حضرات انبیاء کے بعد جن لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے افعال، ان کے اعمال اور ان کے سیرت و کردار کی اتباع کریں، ان کو اپنے لیے مقتدا رہنما سمجھیں، ان میں خلفائے راشدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے بعد میرے طریقوں کو لازم پکڑنا ہے اور میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقوں اور اصولوں کی پیروی کرنا ہے، اور خاص طور پر خلفائے راشدین میں سے پہلے دو خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بعدی ابو بکر و عمر، فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق ہیں، وہ سچے ہیں، وہ تمام صحابہ میں سے اور امت میں سے افضل ترین ہیں، اور ابو بکر صدیق کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کردار رکھنے والے جماعت صحابہ میں سے وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ان کو جنتوں کی بشارت دی ہے، اور ان کے لیے بڑے اعزاز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں میں کنویں پر موجود ہوں اور میں اس سے ڈول نکال رہا ہوں پانی کے، پھر ابو بکر آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے وہ ڈول پکڑ لیا ہے اور ایک یا دو ڈول نکالے ہیں، لیکن ان کے نکالنے میں ذرا کمزوری سی محسوس ہوئی ہے۔ ان کے بعد عمر آئے ہیں اور عمر نے وہ ڈول پکڑا ہے، اتنی قوت اور طاقت سے نکالنا شروع کیا ہے کہ ریوڑ کے تمام اونٹ جو ہیں انہوں نے اپنے پیٹ پانی سے بھر لیے ہیں، ہر طرف فراوانی ہو گئی ہے، اور عمر ایک عبقری، ایک بہادر اور ایک طاقتور پانی نکالنے کے حوالے سے ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے محدثین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو دو ڈول نکالے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ 2 سال وہ خلافت کریں گے، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ڈول نکالے ہیں اور پورے جناب اس چراگاہ میں ریوڑ میں ایک فراوانی پیدا کر دی ہے، تو اس سے ان کی خلافت مراد ہے، ان سے ان کی قوت اور طاقت مراد ہے، اور ان کی خلافت میں اسلام کی قوت، ہیبت اور اسلام کی نشر و اشاعت یعنی اس سے مراد ہے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس دور میں مسلمان ہوئے جب مکہ مکرمہ کی وادی میں ظلم کی اندھیر نگری تھی، مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے ان کو مارا جاتا تھا، ان پہ ستم کیا جاتا تھا، کوئی مسلمانوں کی ڈھال نہیں تھی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، 2 آدمی ہیں مکہ میں، ایک عمر بن ہشام ہے جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اور دوسرے عمر بن خطاب ہیں، اے اللہ کریم ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اپنے دین اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے، اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ تو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما اور اس کو عزت عطا فرما۔ تو اس بنیاد پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب کے دل کی کائنات بدلی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا فاروق اعظم کے بہنوئی سعید بن زید جو 10 مبشرہ میں سے ہے رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں بھی کلمہ پڑھ چکا تھا اور میری بیوی فاطمہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں وہ بھی کلمہ پڑھ چکی تھی، اور فاروق اعظم ہمارے گھر میں آتے، مجھے بھی اور میری اہلیہ کو، اپنی ہمشیرہ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے جرم اور اس پاداش میں رسیوں سے باندھا کرتے تھے، اور خوب شکنجے ٹائٹ کر کے ہمیں پیٹا کرتے تھے۔ ہم پٹ جانا تو برداشت کر لیتے، لیکن ہم نے اسلام سے انحراف کرنا برداشت نہیں کیا تھا۔ تو یہ امیر المومنین فاروق اعظم تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، ان کے درپے ازار تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کا عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، رب تعالیٰ کا نظام دیکھو، جو کل کا جانی دشمن تھا آج وہ اپنی جان سے زیادہ گہرا دوست اور ہمدرد بن چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، فرماتے ہیں ما زلنا عزہ منذ اسلم عمر، فرماتے ہیں جس دن سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، ہم مکے کی وادی میں کمزور مسلمان، غلام مسلمان، لونڈیاں مسلمان عورتیں، ہم جو کمزور سمجھے جاتے تھے اور کمزور سمجھ کے مکے والے جن کو جیسے چاہتے تھے اذیتوں سے دوچار کرتے تھے، جب فاروق اعظم ایمان لے آئے
تو ہم کمزور مسلمان بھی مکے میں عزت والے بن گئے تھے۔ ایک بندہ ایمان لایا ہے، ایک بندہ جری بہادر، وادی کا اور معاشرے کا سردار، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا ہے، اور ایک بندے کے ایمان لانے کے نتیجے میں سارے مسلمان ہی مکے میں عزت والے بن گئے تھے۔ ان کو ایک دفاع مل گیا تھا، ایک ڈھارس مل گئی تھی، اور ایک مضبوط اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکے میں تحفظ عطا فرما دیا تھا۔ جب ہجرت کا موقع آتا ہے، سارے مسلمان ایک ایک کر کے، کوئی رات کی تاریکی میں نکل رہا ہے، کوئی چھپ چھپا کے نکل رہا ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی باری آئی ہے، اکیلے نہیں جا رہے، اعلانیہ طور پہ جا رہے ہیں، علل اعلان جا رہے ہیں، اور اکیلے نہیں، تنہا نہیں جا رہے، بلکہ 20 آدمیوں کا دستہ اپنے ساتھ لے کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اعلانیہ طور پہ جا رہے ہیں۔ یہ شان تھی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، اور مدینے کے معاشرے میں تو ان کا کردار ہی منفرد تھا، ان کی حیثیت ہی منفرد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایسی ایسی خوبیوں سے، عزتوں اور عظمتوں سے نوازا تھا کہ صحابہ کے معاشرے میں کوئی دوسرا صحابی ان عظمتوں میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ فاروق تھے رضی اللہ عنہ کہ زمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رائے دیتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوا، بارہا ایسا ہوا کہ فاروق اعظم اللہ کے پیغمبر کو ایک رائے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، میرا دل تو یہ چاہتا ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت نہیں کر پاتے تھے، متحرک نہیں ہوتے تھے کہ آسمانوں سے جبرائیل آ جاتے تھے، قرآن کی آیت لے کے آ جاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید میں، ان کی موافقت میں باقاعدہ بارہا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کر لیا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں؟ ادھر فاروق اعظم نے یہ تجویز اور رائے پیش کی ہے، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مُقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، مدینے کے معاشرے میں نیک لوگ بھی بستے ہیں اور بد کردار منافق لوگ بھی بستے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ امہات المومنین چہرے ڈھانپے بغیر، پردہ کیے بغیر باہر نکلتی ہیں، مجھے تو اللہ کے رسول اس پہ غیرت آتی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ امہات المومنین کو بھی اور باقی مسلمان عورتوں کو بھی آپ پردے کا حکم دیں؟ ابھی اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید میں پردے کے حکم کی آیات نازل کر دی۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے گرد و نواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ تقاضے کر رہی ہیں، وسائل مانگ رہی ہیں، ضروریات کی چیزیں طلب کر رہی ہیں، اپنے اپنے تقاضے پیش کر رہی ہیں۔ تو یہ کیفیت دیکھ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے، کہنے لگے، وہ اپنی جان کی دشمنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ ستایا کرو، اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی
तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हें तब्दील करके अपने पैगंबर को और बीवियां अता फरमा देगा। अभी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अल्फाज कहे थे, ये बहस और तकरार हो रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से कुरान बना के हरफ ब हरफ वही अल्फाज जो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अज़वाज मुतहरात को कह रहे थे, उनको समझा रहे थे, उनको नसीहत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वही अल्फाज कुरान बना के अपने नबी पे वही की शक्ल में नाज़िल कर दिया। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उबई हलाक हुआ है, बड़ा बदतीनत था, इस्लाम का बड़ा बदतरीन दुश्मन था, हलाक हुआ है। और उसका बेटा, वो उसका नाम भी अब्दुल्ला था रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़ा मुखलस सहाबी अल्लाह के रसूल का, आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। अर्ज करता है अल्लाह के रसूल, अगर आप अपनी कमीज उतार के दे दें कि आपकी कमीज में मेरे बाप को कफन पहना दिया जाए और आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ लें, हो सकता है मेरे बाप के अज़ाब में कुछ तखफीफ हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तजवीज़ें कबूल कर लेते हैं, अपनी कमीज उतार के दे देते हैं और फरमाते हैं जब जनाजे का वक्त हो तो मुझे आगाह करना है। जनाजे का वक्त हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आगे खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, इस खबीस अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा मैं नहीं आपको पढ़ाने दूंगा। आपको पता नहीं है इसने फलां मौके पे आपकी हुर्मत की पामाली की थी, फलां मौके पे गाड़ियां दी थी, फलां मौके पे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की थी। ये तो बड़ा साजिशी है, ये तो बड़ा बदतीनत है, ये तो बड़ा खबीस इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे हमारी जान छुड़ाई है, हम तो आपको जनाजा नहीं पढ़ाने दें। आपने फरमाया उमर एक साइड पे हो जाओ। उमर कहने लगे अल्लाह ने मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उमर, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है और फरमाया कि अगर 70 मरतबा भी आप इसके लिए दुआ कर ले, माफी मांग ले, तो अल्लाह ने मुझे 70 मरतबा का कहा है, मैं इसके लिए 70 मरतबा से जायद दुआ करूंगा, इस्तगफार करूंगा ताकि रब इसको माफ कर। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के रोकने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाते हैं और जो ही जनाजे से फारिग हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु की ताईद में कुरान की आयत नाज़िल कर फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा। ए पैगंबर, आइंदा कभी इन मुनाफिकीन का आपने जनाजा नहीं पढ़ना, इनके लिए कभी आपने दुआ नहीं करना है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की ये आयत नाज़िल कर दी। बदर के कैदियों के बारे में मशवरा हुआ है, फारूक आज़म ने ये राय दी है कि मेरी राय तो ये है जो जिसका रिश्तेदार है उसके हवाले किया जाए, जो मेरा रिश्तेदार है मेरे हवाले किया जाए, जो अबू बकर का रिश्तेदार है उसके हवाले किया जाए, जो अली का रिश्तेदार है उसके हवाले किया जाए, और हम अपने रिश्तेदार मुशरिक दुश्मनों की गर्दनों को तन से जुदा करने का फरीदा अदा करें। फरमाने लगे मेरी राय तो यह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की राय को कबूल किया है और फिदिया लेके उन कैदियों को रिहा कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु की ताईद में बाकायदा तौर पे सूरह अल अनफाल की आयात नाज़िल कर दी और इस बात की वईद सुना दी कि अगर अल्लाह की रहमत और उसका करम ना होता तो तुम्हारे इस फैसले के नतीजे में अज़ाब अलीम तुम्हारे बहुत करीब पहुंच गया था। यह तो अल्लाह का करम और उसका दरगुजर है कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। गोया के फारूक आज़म की ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से कुरान नाज़िल कर दिया। तो मदनी मुआशरे में फारूक आज़म का किरदार देखेंगे, एक उजला किरदार, एक निखरा किरदार, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला किरदार, एक जौहरी किरदार, एक तब्दीली पैदा करने वाला किरदार, मुआशरे को मजबूत अखलाकी रिवायात पे कायम करने वाला किरदार,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں، اور بدر سے لے کے تبوک تک کے ادوار کو دیکھو، کوئی مارکا حق و باطل کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک ہوئے ہوں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیچھے رہے ہوں۔ بدر سے تبوک تک کے ہر مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، مارکہ ہائے کارزار میں جرأت و شجاعت اور بصالت کا انداز پیش کرنے والے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا مرحلہ آتا ہے اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم وہ اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو جائے؟ ابھی تو دین کا کام بہت بڑا باقی ہے، ابھی تو کفر کی گردیں کاٹنا باقی ہے، ابھی تو منافقوں کو ذلیل اور رسوا کرنا باقی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے چلے گئے تھے، ایسے ہی ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے گئے اور وہ واپس آئیں گے اور وہ ریاست کی تدبیر کریں گے، اور وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اسلام کو غالب نہیں کر لیتے اور کفر اور منافقین کو ذلیل و رسوا نہیں کر لیتے۔ یہ موقف تھا فاروق اعظم کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا بوسہ دیا ہے، اور اس بات کی تحقیق کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے موت وارد ہونا تھی وہ وارد نافذ ہو چکی ہے۔ پھر تشریف لائے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم مشتعل ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے جو محمد کی پوجا کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج اس کا خدا فوت ہو گیا ہے، اور تم میں سے جو اللہ واحد کی پرستش کرتا تھا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اور ساتھ قرآن کی آل عمران سورت کی آیت پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے اور اپنی زندگی مستعار گزار کے چلے گئے، اگر ان کو موت آ جائے، یہ قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ جہاں دوسرے سب لوگوں کو، مجمع کو، معاشرے کو یقین ہو گیا، وہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن کی یہ آیت سنی تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میرے قدموں سے زمین نکل گئی، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اور میں دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ یہ غم تھا، یہ اندوہناک کیفیت تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ سب سے پہلے امت میں سے بیعت کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی صحبت میں رہنے والے، آپ کی معاملت کرنے والے، اور قدم قدم پہ، پل پل پہ سیدنا خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ نبھانے والے، ان کے 2 سال خلافت کے سالوں میں ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر عمل میں ان کی رفاقت کا حق ادا کرنے والے، ان کی صحبت کا حق ادا کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا مرحلہ آیا ہے تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میں ایک تحریر لکھوانا چاہتا ہوں، میں ایک تحریر لکھوانا چاہتا ہوں۔ اور تحریر کیا لکھوائی ہے؟ تقرر کس کا کیا ہے؟ سیدنا
फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का कि जब मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मेरे बाद मुसलमानों का खलीफा उमर बिन खत्ताब होगा। लोगों को इस पे एतराज़ हुआ। बाज़ लोगों ने आके एतराज़ किए कि खलीफा रसूल आप तो जाते जाते हमारे पर एक ज़्यादती करते जा रहे हैं कि आप एक सख्त मजाज इंसान को हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। मौत व हयात की कशमकश में थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर पे लेटे हुए थे। जब ये अल्फाज सुने कहने लगे ये मुझे मेरे कंधों को सहारा दे के मुझे बिठा दो। उनको बिठा दिया गया। क्या फरमाने लगे, अब बिल्लाहि तुरहबूननी, क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो इस बात पर कि मैंने अपने बाद उमर बिन खत्ताब का तकर्रुर क्यों किया। फरमाया सुन लो, जब मेरा रब मुझसे पूछेगा कि अबू बकर अपने बाद उम्मत किसके सुपुर्द करके आए हो, तो मैं अपने रब से अर्ज करूंगा ऐ अल्लाह करीम, तेरे नबी की उम्मत में जो सबसे बेहतर था मैं तेरे नबी की उम्मत उसके सुपुर्द करके आया हूं। तो यूं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा करार पाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, सैयदना फारूक आज़म का 10 साल 10.5 साल का खिलाफत का दुरानिया, ये 1450 साल की इस्लामी तारीख का सुनहरी तरीन दौर है। वल्लाहे इस पे जितनी बात की जाए, जितनी बहस की जाए वो कम है। हर एतबार से, फतूहात के एतबार से, अमन अम्मा के एतबार से, सलामती के एतबार से, खुशहाली के एतबार से, और अमीर व गरीब में, बादशाह व फकीर में, गधा व बादशाह में फर्क और इम्तियाज के मिट जाने के एतबार से, आप जिस एतबार से भी देखेंगे आप इस्लामी तारीख का एक सुनहरा दौर अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म के दौर को करार देंगे। आप मुताला करें फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत का किताबें निकाल के, हदीस की किताबें निकाल के, ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने ऐसी ऐसी रिवायात कायम कर दी थी, ऐसी रिवायात कायम कर दी थी कि बाद में आने वाले 1400 साल में उन रिवायात में फारूक आज़म का मुकाबला नहीं कर सके, उसकी नज़ीर नहीं पेश कर सके। और सबसे बढ़ के जब अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म की सीरत का मुताला किया जाता है तो सबसे बढ़ के ये बात सामने आती है कि उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम होने के बावजूद अपने आप को एक आम फर्द के तौर पे रखा हुआ था। कोई अपना अलग स्टेटस नहीं था, कोई इम्तियाज नहीं था, कोई प्रोटोकॉल जायद प्रोटोकॉल नहीं था, कोई रहन सहन में, खाने पीने में, तर्ज़े बूदोबाश में जो आज के हुक्मरानों का खासा है, जिसकी बुनियाद पे दुनिया में एक शर, फसाद और फितने की कैफियत नजर आती है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी इंसानी मसावात की मसाले पेश की है कि जिनकी नज़ीर पेश करने से दुनिया का असर है। उनके एक हम सफ़र बयान करते हैं, उनके हम सफ़र हैं मदीना मुनव्वरा से, कहते हैं हम चले अमीरुल मोमिनीन की रफ़ाकत में, क़यादत में, और मक्का मुकरमा हज के लिए पहुँचे और वापस हज करके मदीना मुनव्वरा चले हैं। जाते आते 800-900 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। उनके रफ़ीक सफ़र ये कहते हैं कि ना जाते हुए ना आते हुए आम बादशाहों की तरह हमने कहीं भी उनको इजाफी प्रोटोकॉल लेते हुए नहीं देखा है, बल्कि वो क्या कहते हैं, कसम अल्लाह पाक की, ये वाक़या जिस्म पे रोंगटे खड़े कर देने वाला। कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन के साथ था, मदीना मक्का में जाते हुए भी वापस आते हुए भी। जब कड़ाके की धूप होती, दोपहर का कैलूला करना होता, तो हम क्या देखते कि अमीरुल मोमिनीन के लिए
کوئی الگ خیمہ نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ کسی درخت کو دیکھتے، کسی جھاڑی کو دیکھتے اور اپنے کندھوں پر موجود چادر کو اس جھاڑی اور اس درخت پہ پھیلا دیتے، اور اسی کے سائے میں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر وہ قیلولہ کر رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے جھاڑی کی چھاؤں میں۔ چھوٹے چھوٹے جو جھاؤ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ان پہ اپنے کپڑے کو، چادر کو پھیلا کے ان کے نیچے آرام کیا جا رہا ہے۔ ان کی خلافت میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، اس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، کہ ہوا اڑتی تھی، ہوا چلتی تھی، ہر طرف خاک ہی خاک اڑتی تھی۔ تو یہ قحط کا سال تھا، اور خاص طور پہ گھی جو ہے، گھی یہ نایاب ہو گیا تھا، یہ ملتا ہی نہیں تھا، عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا۔ آج تو قیمتوں میں اضافہ ہے، گھی نایاب ہو گیا ہے، اور امیر المومنین نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ یہ ہے انسانی مساوات، یہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ امیر المومنین نے فیصلہ کیا ہے جب تک میرے عوام کو گھی میسر نہیں آئے گا، عوام کا حاکم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بھی گھی استعمال نہیں کرے گا۔ عام خوردنی تیل وہ استعمال کرتے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ پیٹ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی، گڑگڑ پیدا ہوتی، آوازیں پیٹ سے آتی، خشکی ہو گئی تھی، میدا باج ہو گیا تھا گھی کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ کا خادم اسلم کہتا ہے کہ ہم گزارش کرتے کہ امیر المومنین آپ کے لیے گھی کا استعمال، گھی کا بندوبست نہ کر دیں، تو کیا فرماتے کہ جب تک عام لوگوں کو یہ نعمت میسر نہیں آئے گی، میں بھی اس گھی کا استعمال نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ جب پیٹ سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تو امیر المومنین اپنا ہاتھ، اپنا مکہ پیٹ پہ رکھتے، پیٹ کو دباتے، اور ساتھ کیا کہتے؟ اپنے پیٹ کو مخاطب ہو کے کہتے کہ اے عمر کے پیٹ، تو جتنی چاہے گڑگڑاہٹ کر لے، جتنی چاہے آوازیں نکال لے، جب تک عام لوگ گھی کا استعمال نہیں کریں گے تجھے بھی گھی میسر نہیں آئے گا۔ یہ تھے امیر المومنین فاروق اعظم۔ یہ آذربائیجان جو وسط ایشیائی ریاستوں کی ایک ریاست ہے، آذربائیجان بڑی مشہور ریاست ہے، یہ امیر المومنین کے دور میں فتح ہوا۔ عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آذربائیجان کا ان کو والی مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ ہوا کہ انہوں نے، لوگوں نے ان کو ایک حلوہ پیش کیا، اسپیشل مٹھائی، جیسے مختلف شہروں اور علاقوں کی اسپیشل سوغات ہوتی ہے، حلوہ پیش کیا، بڑا پر لذت، بڑا میٹھا، بڑا ذائقے دار۔ تو عتبہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنا شاندار ذائقے دار حلوہ مٹھائی کیوں نہ امیر المومنین کی خدمت میں بھی بھیجی جائے۔ 2 ٹوکرے اس مٹھائی کے اسپیشل طور پہ تیار کیے، اور آذربائیجان سے جناب 2 آدمیوں کو 2 ٹوکرے دے کے آذربائیجان سے مدینہ منورہ امیر المومنین کے لیے حلوہ دے کے روانہ کیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ جب یہ حلوہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، ایک ٹوکرے کو انہوں نے کھلوایا اور اس سے تھوڑی سی مٹھائی حلوے کو چکھا، کہنے لگے بڑا ذائقے دار ہے، بڑا مزیدار ہے۔ یہ بتاؤ اس مٹھائی کو لانے والوں، یہ بتاؤ کہ کیا آذربائیجان کی ساری عوام کو یہ حلوہ، یہ مٹھائی دستیاب ہے؟ سارے عوام کو یہ دستیاب ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت مہنگا ہے اور بڑے خواص کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اس کو دوبارہ بند کر دو، اور اس کو اسی طرح عتبہ بن فرقد کے پاس واپس آذربائیجان لے جاؤ، اور ساتھ میرا یہ خط لے جاؤ۔ ایک خط لکھا کہ عتبہ، یہ مٹھائی، یہ حلوے، یہ تحفے، یہ تحائف جو تو نے جناب بھیجنا شروع کیے ہیں، یہ تیری اپنی جیب سے ہے یا عوام کے سرمائے سے ہے؟ یہ بات سمجھ رہے، یہ تیرے پاس جو کچھ ہے، نہ یہ تیری کمائی ہے، نہ تیرے باپ کی کمائی ہے،
نہ تیری ماں کی کمائی ہے، تجھے اس پر ایسا تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر تو نے آئندہ ایسا کیا تو میں تجھے اس پہ سخت گرفت کروں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے امیر المومنین فاروق اعظم، یہ ہے ان کا نظام، یہ ہے ان کا سسٹم۔ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، ایک دن بڑی خوبصورت چادروں کے بنڈل آئے ہیں، بڑے بڑے بورے آئے ہیں اور مدینے میں کھڑوائے گئے۔ امیر المومنین نے اعلان کر دیا مدینے کی عورتیں آئیں اور وہ چادریں، آج ہم چادریں تقسیم کریں گے، عورتوں میں چادریں تقسیم کریں گے۔ تو مدینے بھر میں سے عورتیں آئیں، امیر المومنین اپنے ہاتھ سے عورتوں کو چادریں تقسیم کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک چادر بچ جاتی ہے، ایک چادر بڑی خوبصورت چادر وہ بچ گئی۔ ساری عورتیں اپنا اپنا حصہ لے کے چلی گئی، ایک چادر بچ گئی۔ اب جتنے لوگ تھے وہ کیا کہنے لگے امیر المومنین یہ جو چادر بچ گئی ہے نا، چادر بچ گئی ہے، آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم بنت علی، یعنی نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ام کلثوم، جو سیدنا عمر بن خطاب کی زوجہ محترمہ تھی، بیٹی تھی علی رضی اللہ عنہ کی، لخت جگر تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، نواسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سارے لوگوں نے تجویز دی کہ امیر المومنین یہ چادر آپ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ آپ ان کو دے دیجئے، حالانکہ وہ آپ کی زوجہ تھی، چادر بچ گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ کسی کا حصہ۔ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے، ام کلثوم سے زیادہ ام سلیت اس کی حقدار ہے، یہ صحابیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمانے لگے یہ وہ عورت ہے، احد والے دن جب ہمارے اوپر قیامت ٹوٹی تھی تو یہ عورت تھی ام سلیت جو مشکیزیں پانی کے بھر بھر کے لاتی تھی اور غازیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کے مشکیزوں کو سلائی کرتی تھی۔ میرے نزدیک میری بیوی سے زیادہ وہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر، وسائل مقرر کر رہے ہیں امیر المومنین، وسائل کی بہتات ہو گئی ہے، خوشحالی کا دور آ گیا ہے۔ آج لوگوں کے وسائل مقرر کیے جا رہے ہیں، وسائل اور مہاجرین کے وظائف مقرر کیے جا رہے ہیں۔ جس نے بھی ہجرت کی ہے ہر مہاجر کا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیا جا رہا ہے، 4000 درہم۔ اور بیٹا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے وظیفے کا مرحلہ ہے تو اس کا وظیفہ 3500 مقرر کر رہے ہیں، باقی صاحب کا 4000، بیٹے کا وظیفہ 3500۔ لوگوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا کہ امیر المومنین جن لوگوں نے ہجرت کی ہے سب کو آپ 4000 درہم وظیفہ ماہانہ مقرر کر رہے ہیں، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے ہجرت کی ہے اس کا وظیفہ آپ 3500 مقرر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کیا فرمانے لگے باقی لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ اکیلے ہجرت کی تھی، یہ عبداللہ بن عمر وہ ہے جس نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی، اس کو تنہا ہجرت کرنے کے دکھ اور تکلیفیں نہیں پہنچی ہیں، اس لیے میں اس کا وظیفہ 500 کم مقرر کر رہا ہوں۔ دوسرے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عمر، بیٹا ہے، مصر میں موجود ہے، عمر بن عاص والی ہے مصر کے، اور غلطی سے عبد الرحمن بن عمر مصر میں شراب پی لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے، فوری طور پہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ طلب کرتے ہیں۔ ان کو یہ احساس تھا کہ اگر میں نے نظر انداز کیا، اگر میں نے اس کو چھوڑا تو نہ صرف امیر المومنین کو یہ خبر پہنچے گی بلکہ عبد الرحمن بن عمر کے ساتھ ساتھ عمر بن عاص کی شامت بھی آئے گی۔ اس بنیاد پہ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن عمر کو وہ کوڑے لگاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے شراب پی ہے۔ فرمایا یہ عمر بن عاص کے نام خط لکھا، فرمایا فوراً عبد الرحمن بن عمر کو ایک تیز رفتار سواری پہ بٹھا کے میرے پاس پہنچاؤ۔ پہنچایا گیا مدینہ منورہ میں،
سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کا بیٹا پیش ہوا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ ابا جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور عمر بن عاص نے والی مصر نے مجھے کوڑوں کی سزا دی ہے۔ امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ ہاں مجھے بھی پتہ ہے سزا دی ہے، لیکن میرے دل میں یہ ڈاؤٹ موجود ہے، یہ شک موجود ہے کہ امیر المومنین کا بیٹا ہونے کے ناطے جس طرح آپ کو کوڑے پڑنے چاہیے تھے نا، عمر بن عاص نے ایسے نہیں کوڑے مارے ہوں گے، چونکہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ اس بنیاد پر دوبارہ پھر ان کو کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ ہے امیر المومنین فاروق اعظم، یہ ہے ان کا نظام، یہ ہے ان کا سسٹم۔ آج اقربا پروری کے سلسلے چلتے ہیں، آج خاندانی حسب اور نسب کے سلسلے چلتے ہیں، آج ہماری سیاست کا ہر سر چشمہ انہی مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اور امیر المومنین نے کیا کردار پیش کیا ہے؟ دو واقعات سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک بازار سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکی عورت راستے میں آپ کو آواز دیتی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو طلب کرتی ہے اور بات کرتی ہے کہ امیر المومنین میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں، میرا باپ حدیبیہ کے میدان میں اللہ کے رسول کے ہمراہ موجود تھا، بیعت کرنے والوں میں سے تھا، اور امیر المومنین اس وقت میرے گھر کی حالت، میرے بچوں کی حالت بڑی ناگفتہ بے ہے، اگر ہمیں کچھ فوری مدد نہ ہوئی تو میرے بچے تو بلک بلک کے مر جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی کام کے لیے جا رہے تھے، قدم فوراً رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہیں پہ ٹھہریں، اور دوڑ کے اپنے گھر جاتے ہیں۔ گھر میں اونٹ بندھا ہوا تھا، 2 بورے راشن کے لیتے ہیں، 2 بورے اونٹ پہ لاتے ہیں، اور لا کے ان بوروں کے اندر ہی کچھ گھی بھی، باقی جو اجناس ہیں راشن کی چیزیں بھی وہ بھی ڈالتے ہیں، کپڑے بھی ڈالتے ہیں، کچھ نقدی ڈال دیتے ہیں، یہ سب کچھ بوروں میں جناب ڈال کے وہ اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں اور لا کے اس نوجوان لڑکی جو خفاف بن ایما انصاری کی بیٹی تھی اس کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن یہ اونٹ پکڑ لو، یہ لے جاؤ اپنے گھر میں، یہ راشن ختم نہیں ہوگا، ابھی یہ سامان ختم نہیں ہوگا کہ امیر المومنین کی طرف سے تمہارے لیے اگلی قسط پہنچ جائے گی۔ یہ تھا غریب پروری، تنگ دستی، تنگ دست لوگوں کی مدد کا انداز۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو ایک روایت قائم کی تھی وہ راتوں کے گشت کرنے کی تھی، راتوں کو گشت کرنا، جب عوام سو رہے ہوں اس وقت گلیوں کوچوں میں گرد و نواح کی آبادیوں میں گشت کرنا۔ ایک رات اپنے خادم اسلم کے ساتھ گشت پہ نکلے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے کوئی 4-4.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ رضی اللہ عنہ نکل جاتے ہیں دیہی بستیوں کی طرف۔ ایک جگہ کھلے جنگل میں دیکھتے ہیں آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، قریب پہنچے تو سلام کہا اور کہا اے روشنی والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ امیر المومنین کہنے لگے کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ آگے سے عورت ذات تھی، آدھی رات کا وقت تھا، کہنے لگی کہ اگر سلامتی کی سوچ اور ذہن ہے تو آ سکتے ہو۔ امیر المومنین قریب پہنچے، فرمایا رات کے اس پہر یہ تمہارے بچے کیوں بلک رہے ہیں اور وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ آپ کو کیا بتائیں، یہ امیر المومنین کی جان کو رو رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تو امیر المومنین کہنے لگے یہ ہنڈیا میں تم نے کیا ڈالا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف پانی ہے، پانی کے نیچے ہی آگ میں چلائے جا رہی ہوں تاکہ وقت گزرتا جائے اور یہ بلک بلک کے ایسے ہی بھوکے سو جائیں کہ میرے پاس آج کی رات اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، اپنے خادم اسلم کو کہنے لگے اب میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور میرے ساتھ تم نے دوڑنا ہے، میرے ساتھ تم نے دوڑنا ہے، ڈھیلا نہیں پڑنا ہے۔ ساتھیوں 4 کلومیٹر کا فاصلہ، امیر المومنین بھی ان کے خادم اسلم بھی دوڑ کے کرتے ہیں، بیت المال میں پہنچتے ہیں، آدھی رات کے بعد دروازہ کھلواتے ہیں، وہاں سے راشن لیتے ہیں، گھی کا ٹین لیتے ہیں، آٹے کا توڑا لیتے ہیں، باقی ضروری اشیاء لیتے ہیں۔ اور امیر المومنین کہنے لگے اے اسلم یہ آٹے کا توڑا بھی اور گھی کا ٹین بھی میرے کندھوں پہ لاد دو۔ خادم کہنے لگے امیر المومنین آپ یہ تکلیف نہ کریں، میں یہ وزن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین کہنے لگے اسلم باز آ جاؤ اپنی ان باتوں سے، آج تم یہ وزن اٹھا لو گے، کیا کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بھی میرا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ تو یوں آٹے کا توڑا بھی اور گھی کا ٹین بھی اپنے کندھوں پہ رکھ کے وہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، گویا کہ ایک رات میں لگ بھگ 12 کلومیٹر سفر رات کے اندھیرے میں۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں، سامان اتارتے ہیں، کام کی تقسیم کرتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں آپ آٹا گوندھ لیں، میں چولہے میں آگ جلاتا ہوں۔ آگ جلا رہے ہیں اور اسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پھونکے مار مار کے اتنا دھواں نکل رہا تھا کہ امیر مومنین کی داڑھی جو ہے وہ دھویں سے بھری جا رہی تھی، اور یوں وہ ہڈیاں تیار کرتے ہیں، عورت جو ہے وہ آٹا گوندتی ہے، پھر روٹیاں پکاتی ہے، پھر جناب کھانا ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور امیر المومنین ہے وہ پاس بیٹھ کے اپنی نگرانی میں بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب بچے خوب سیر ہو چکے اس عورت کے سپرد باقی سامان کرتے ہیں اور اسلم سے کہتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں، چلے ہیں، چند قدم کے فاصلے پہ پہنچے ہیں تو پھر کہنے لگے یہاں اچھی اوٹ ہے، جب تک یہ بچے آرام کی نیند سو نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ علاقہ چھوڑ کے میں جانے والا نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، جناب بچے پہلے کھیلتے رہے، سیر ہو گئے تھے، کھیلتے رہے، اور پھر ایک ایک کر کے نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور جب سارے بچے سو گئے، سناٹا چھا گیا، پھر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ علاقہ چھوڑتے ہیں۔ بھائیو اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں سیدنا فاروق اعظم کی سیرت اور کردار میں، ان کے خلافت میں، ان کی امارت میں پڑھنے کے قابل ہیں، سمجھنے کے قابل ہیں، عمل کرنے کے قابل ہیں۔ میں اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ آج جس قدر دنیا ظلم سے اور کرپشن سے، خیانت سے، بدعہدی سے، لوٹ گھسوٹ سے بھر چکی ہے، اے اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم کرتے ہوئے ہمیں امیر المومنین فاروق اعظم جیسا عادل، منصف اور رحم دل اور انسانی ہمدردی اور مساوات والا جذبہ اور سوچ رکھنے والا حاکم عطا فرما اور ہم پہ راضی ہو جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔